اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ یہ سورہ میں ہے، یہ سورہ آپ پڑھتے بھی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بھید بھاؤ سکھایا گیا ہے۔ بات کیا ہے آپ کو میں بتاؤں۔ سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ، ایک کام کرتے ہیں آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ حق۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا، اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے آپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو۔ بے شک بے شک۔ تیسرا آپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداؤں کے پاس اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات ہے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ بے شک۔ یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز، حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں، جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے۔ تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، اے مومنو حالات جیسے بھی سخت آ جائیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کس بات سے ڈر ہے تمہیں، کس بات سے خوف ہے تمہیں؟ میرے عزیزو میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں، یزید کے ناچ کو دیکھا ہے سنا ہے اور حسین اعظم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں۔ ایسے حالات تو نہیں آئے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو، پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے، عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے، یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی گود میں آئے، مؤذن آیا کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان، اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈر کر کے تو نہیں بول رہے، زور سے بول رہے۔ ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی۔ سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی۔ اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی، آپ ہیں ہم ہیں، ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر۔ اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا، کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی۔ بادشاہ وقت بھی ہو، اکبر جیسا ڈکٹیٹر، دین الہی نام کا ایک
नया दीन लाया था और उसने अपने नमाजों अलग शुरू करवा दी थी और बादशाह के नाम से तकबीर कही जा रही थी, उसका भी नाम अकबर है। मेरे अजीजों, वक्त का बड़ा बादशाह अपने नाम से जब झुकाना चाहा, वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी फारूकी सरहिंदी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये पेशानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम से झुक सकती है। कोई बादशाह अपने नाम से तुम्हें झुका सकता है? हाँ, लेकिन एक किसान का बच्चा हाफिज कुरान हो, इमाम बन जाए और अल्लाह का नाम ले ले, पीछे खड़ा हुआ हर अमीर गरीब सजदे में चला जाता। ये नहीं देखता कि किसान का बच्चा झुका रहा है, वो ये देखता है मुझे रब के नाम से झुकाया जा रहा है। दुनिया की वाहिद कौम हो जिसको झुकाना हो तो सिर्फ अल्लाह का नाम है। इस नाम के अलावा कभी तुम्हारी पेशानी कभी किसी के सामने और किसी के नाम से भी, हाँ, पैदा हुए थे तब तुम्हारे कान में पहला जुमला अल्लाहु अकबर था। जवानी में हर जगह मस्जिदों से सुनते आए, जिस दिन हमारा इंतकाल हुआ जनाजा लाकर रखा गया इमाम के सामने, सफे लग चुकी थी, इमाम ने हाथ उठाकर तकबीर बांधी, क्या कहा पहला जुमला? अल्लाहु अकबर। हम पैदा हुए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए। ये अकीदा है मुसलमान का, पैदाइश से लेकर मौत तक अगर किसी को बड़ा मानता है तो सिर्फ अल्लाहु अकबर कहता। इसके अलावा ताज और तख्त की पूजा हमारे यहां नहीं होती। 5 साल 10 साल हुकूमत करने वाले कोई देवता नहीं बनता, ना ही हमारे यहां नबी की इबादत होती है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। आज तुम सबके लिए जो चीज फर्ज बन चुकी, फर्ज वो क्या है जानते हो? वो फरीजा मैं अदा करना चाहता हूं। आज जंग का मैदान बना दिया है सोशल मीडिया को, और लोग हमसे ये कहते हैं आप खामोश रहे तो उधर से कुछ नहीं होगा। मियां, हमारा दीन ऐसा है कि हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने में मसरूफ रहते हैं। हमारे अंदर अखलाक भी है, मॉरलिटी है, नरम गुफ्तगू करते हैं, बाजू फैलाकर लोगों का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हमारे असातिज़ा ने एक बात कही है कि बेटा जुबान नरम रखना, दिल ठंडा रखना, दिमाग ठंडा रखना, जुबान मीठी रखना, दिल नरम रखना, यह अच्छे अखलाक की बात है। लेकिन ये उस वक्त तक है जब अखलाक में हो, और जब नबी पाक के सामने कोई कुत्ता भौंकने लगे तो फिर अब जुबान मीठी नहीं रहती, दिल ठंडा नहीं रहता और दिमाग नरम नहीं रहता। इसलिए कि हमारे अखलाक यही है। गैरत यह है दुनिया वाले अपनी बीवी को छेड़ने पर, अपने मां को टच करने पर बरंगेख्ता हो सकते हैं, तो हम करोड़ों मां से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आपको पता है जंग उहद में, उहद की जंग में 700 सहाबा इकराम थे, 3000 से ज्यादा मुशरिकीन आए थे। ये जंग उहद पहले तो ऐसा हुआ कि सहाबा गालिब आ गए, उनको मारकर भगा दिया। मैदान जंग से मुशरिकीन भागते रहे सामान छोड़कर, लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि सहाबा इकराम माले गनीमत जमा कर रहे थे, मुशरिकीन पीछे से आकर हमलावर हुए। हमेशा आदत रही है पीछे से हमला करने की, हमलावर हुए। और उस वक्त सहाबा इकराम जो मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे अंदाजा न कर सके, जिसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हुए। सुनो मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं, जंग तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। उहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। यह वो जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। यह वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल के जिस्म के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर पहने थे। यह वही जंग है जिसमें अनस बिन नुज़ैर सहाबी है, एक उंगली के अलावा उनके पूरे जिस्म का कोई गोश्त बाकी नहीं था। यह वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी के पेट को फाड़ कर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। यह सारी मॉब लिंचिंग हुई है। उस जंग के मैदान में सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ था? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर एक जालिम ने लोहे की टोपी से मारा था, तो जिसकी वजह से हुजूर के 2 दांत शहीद हुए थे। ये जंग के हालात। अब सुनो, सहाबा कराम पीछे हट गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के अंदर जाकर बैठे, क्योंकि जंग के हालात बदल गए, कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए।
کبھی ایسے حالات آتے، سنو میرے عزیزو، کبھی ایسے حالات آتے مومنین کو پیچھے ہٹنا پڑا، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے، لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں اچھل کود کرنے کی۔ میدان میں اچھل کود شروع ہو گیا، جشن شروع ہو گیا، چھیڑنا شروع کیا مومنین کو۔ کیا کہہ کر کے ابو سفیان ان کی طرف سے آیا، کافروں کی طرف سے، اور نعرے لگانا شروع کر دیا۔ جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ہاں یہ احد کے میدان میں بھی ہو رہا تھا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے۔ ادھر سے ابو سفیان کہنے لگ گیا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جنگ کے میدان میں دکھ نہیں رہے تھے، تو اس نے کہا سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد سارے لوگوں میں نعرہ لگا رہا تھا، الگ الگ نعرے لگ رہے تھے۔ حضور پاک کے کانوں میں آواز آئی، حضور بیٹھے تھے، زخمی حالت میں تھے، صحابہ مغموم تھے۔ اس بات، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے، اور پھر کہا کس کو جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب کو۔ کہا عمر اٹھو، ان کا جواب دو، اٹھو ان کا جواب دو۔ حضرت عمر پہاڑ کے کنارے آئے، پکارنے لگے، محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے دل میں گڑتے رہیں گے۔ میدان احد سے حضرت عمر کا جواب آیا۔ اب ہکے بکے رہ گئے، اچھا جواب آ رہا ہے، جواب آ رہا ہے۔ تب پھر جوش آیا، ادھر سب نعرے لگانے لگے۔ کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، اعلو حبل، اعلو حبل۔ حبل ان کے ایک بت کا نام تھا، خدا کا نام تھا، حبل کی جے ہو، حبل۔ تو حضرت عمر سے حضور نے کہا عمر جواب دو۔ ادھر سے اعلو حبل کہہ رہے تھے، حضرت عمر کہتے اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ادھر سے پھر کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ایک دیوی عزت دینے والی، کہتے ہیں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا ہے نہیں۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ جواب برابر چل رہا ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی مجھے آج کہتا ہے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے جو حضرت عمر سے کہا تھا وہ سنت میں ادا ہے۔ اسلام پر کوئی بھی انگلی اٹھائے تو میرے عزیزو، پھر اس کے بعد 70 شہید ہو گئے تھے مومنین۔ بڑے مزے کی بات، جنگ بدر میں مکہ والوں کے 70 مارے گئے تھے۔ جنگ بدر پہلے ہوئی، دوسرے نمبر پر احد، اور اس میں 70 ایمان والے مارے گئے، شہید ہوئے۔ تو اب ابو سفیان ادھر کافروں کی طرف سے کہتا ہے کہ اے عمر کب تک جواب دو گے؟ برابر ہو گیا، تم بدر میں 70 ہمارے مارے تھے، احد میں ہم 70 تمہارے مارے، برابر برابر ہو گیا۔ کیا مزے کا جواب دیتے ہیں، اس عمر فاروق کی تربت پر کروڑوں سلام۔ کہتے کون سی برابری کی بات کر رہے ہو، کون سی برابری؟ یاد رکھو ابو سفیان، 70 تمہارے مارے گئے، 70 ہمارے مارے گئے، کوئی برابری نہیں۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہے، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کا الفلائز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہیں، ہمارے شہید جنت میں ہیں۔ یہ فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اے عزیزو، اے سنیو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ کریم کا یہ دین اسلام صبح قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، ہم جیسے ہزاروں مر بھی جائیں گے، دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے آج اسلام کا دفاع کیسے کریں گے۔ اسلام کا دفاع صرف یہ بات ہے
کہ تمہارے اندر اتنی تو اخلاقی جرت ہو، اتنی اخلاقی جرت ہو. جانتے ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، جب کبھی حملہ آور ہوتے لوگ تو جنگیں ہو جاتی تھیں. ایک صحابی ہیں، عمر 60 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی. وہ کون ہے جانتے ہو؟ حسان بن ثابت. رسول اللہ کے صحابی ہیں، جنگوں میں شرکت نہیں کر پاتے، کسی غزوے میں نہیں جا پاتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ میدان جنگ میں جاتے تھے ان میں نہیں جا پاتے تھے. اس بات کا غم ہوتا تھا، اس بات کا غم ہوتا تھا کہ میں تیر و تلوار چلانے کے قابل نہیں، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو کیا کرتے حسان بن ثابت؟ جانتے ہو مدینے میں بیٹھتے. اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا شعر و شاعری، اس زمانے کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم شعر و شاعری. شاعر جو ہوتے تھے وہ تعریف بھی کرتے تھے اور کسی کی مذمت بھی کرتے تھے. یہ اس زمانے کا عروج کا فن تھا. حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے جانتے ہو؟ جب کبھی کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ بھی کہتا، اس کے پورے خاندان کے متعلق پورے اشعار میں ایسی ہجو لکھتے تھے کہ پورے عرب کا بچہ بچہ وہ اشعار یاد کر کے پڑھنے لگ جاتا تھا. یہ حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی ہر چیز کا اشعار میں جواب دیتے تھے. کبھی کوئی کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے انہوں نے ہجو کیا تو یوں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چہرے میں اچھے ہیں، نہ خد و خال میں اچھے ہیں، نہ دیکھنے میں اچھے ہیں. یہ ہجو کرنے کے الفاظ میں کہہ رہے تھے. تب حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جاہل تجھے کیا معلوم اللہ کے رسول کو، رسول اللہ کو، نبی پاک کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایسا حسین چہرہ کہ میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور ایسا حسن و جمال دیا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اشعار پھر رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی کہ حسان بن ثابت ایسے اشعار لکھتے ہیں تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کفار و مشرکین کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو دور ہے شعر و شاعری کے عروج کا ہے، لوگ شعر و شاعری میں بات کرنا پسند کرتے، اپنے خاندان کی 8 پشتوں کا نام شعر میں بیان کرتے تھے. اس دور کا یہ فن تھا. جب حسان بن ثابت یہ کہنے لگے تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ حسان کے شعر تمہارے تیروں سے زیادہ تیز ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. حضور کا دفاع کرنے کے لیے تلوار، چاقو، بندوق، بارود کی ضرورت ہی نہیں، حسان بن ثابت کے شعر ہی کافی ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھو، بریلی کی سرزمین سے قلم سے ہی جہاد کیا ہے. جتنا لکھا ہے آج بھی پڑھا جائے تو کئی لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس دور کے جبا کبا والے بھونک رہے تھے کہ ان کا علم اتنا ہے، ان کا علم اتنا ہے، یہ پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے، دیوار پیچھے کا نہیں جانتے. جب اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے دفاع کر رہے تھے، ڈیفنس کر رہے تھے، تم رسول پاک کو ناپ رہے ہو. سنو ان کا مقام کیا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہنا شروع کیا سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قلم سے ان بد زبانوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
दारुल कलाम मसलक आला हजरत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ सुन्नियों, इस बात को याद रख करके चलो, जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हाँ, मेरे पास माइक है, मिंबर है, मैं यहां से जवाब दे रहा हूं। जिसके पास अल्लाह ने जो हैसियत दी है वो वहीं से जवाब देगा। हाँ, दिफाए इस्लाम हर मुसलमान पर फर्ज है। हम कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी इस बात को तोड़ मरोड़ कर यूट्यूब वाले मसाला लगाकर पेश करेंगे। और बहुत सारे लोग होंगे भी हैं बेचारे, हमारे रिश्तेदार भी होंगे जो हर जलसे में होते हैं, सारी रिपोर्ट। मैं उनसे भी ये कहता हूं, मेरे कहने का उल्टा मतलब मत लो, हम सीधा ही बोलते हैं और हम गुफे में बैठ के बोलने वाले लोग नहीं हैं। मिंबर पर बरसरे ऐलान, इसलिए कि हमें हमारे दीन पर इतना यकीन है जितना सूरज की रोशनी पर भी नहीं होता, उससे ज्यादा यकीन है। सूरज की रोशनी से ज्यादा यकीन ना होता तो कभी हम आग में कूदने की बात नहीं करते। हाँ, इतना यकीन है। आप सबको यकीन है या नहीं? मेरे अजीजों, अभी जो नाज़िम इजलास भी कह रहे थे कि दिफा इस्लाम के मुतालिक हमने आवाज उठाई थी मुंबई की सरजमीन से, लेकिन 2 साल के बाद जालिमों को यह पता चल गया है कि अब इस मुल्क में एक सलमान अजहरी नहीं, हर मोहल्ले में निकल रहा है। बेशक बेशक। इसलिए कि खिताबत करना एक अलग बात है, बयान करना अलग बात है, लेकिन किसी बच्चे से जाकर पकड़ कर पूछो। एक मेरे साथ मसला हुआ था, मैं आपको बताता हूं। एक नेता साहब के पीए, उन्होंने हमें टॉन्ट मारकर कहा था कि आपकी कौम जो है खाली सियासी, और जब इलेक्शन के मामलात होते हैं तो झंडे लेकर घूमते रहते हैं, कभी इस नेता के पास कभी उस नेता के पास, और सबसे 500-500 लेके आते हैं। यह आपकी कौम का मसला है। दोपहर में बीजेपी, शाम में कांग्रेस, और फिर दूसरे दिन किसी और के साथ। हमने कहा करते होंगे, अच्छा है, जहां जहां से जितना मिले जमा कर लेते। हाँ, इतनी बात है। उन्होंने कहा कि क्या ये चीज है सब जगह जाना? कहा मियां, उनके लिए कंपैरिजन की बात आती है ना, सब बराबर दिखते हैं, सब बराबर दिखते हैं, और आप टॉन्ट मार रहे हैं कि इधर भी गए उधर भी गए। मैं आपसे कहता हूं, आओ 500 की बात करते हो, 10 करोड़ लेकर के आओ, 10 करोड़ लेकर के आओ। मैं किसी भी मुसलमान मोहल्ले से आम बच्चा उठाकर लाऊंगा, कोई मुत्तकी परहेजगार हाजी साहब की बात नहीं कर रहा, चलता फिरता नौजवान गोवंडी का ही क्यों ना हो, उठाकर लाऊंगा। 10 करोड़ इस तरफ रखो, और कंपैरिजन में 2 नेता को मत रखना, एक नेता को रखो और एक तरफ गुंबद खजरा रखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर पूछो इस बच्चे से, बता ये लेगा कि ये लेगा? 10 करोड़ रखना और गुंबद खजरा, पूछो। मेरा यकीन है तुम्हारी 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। फैसला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। बताओ, कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, दंगा फसाद किसी भी जलसे में हमारे आज तक नहीं हुआ। मैं तकरीबन 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आया हूं हिंदुस्तान भर में, किसी जगह दंगा फसाद हमने नहीं कराया और ना ही जलसे के बाद। लेकिन फिर भी एक खौफ कि इनका प्रोग्राम ना होने पाए। एमपी में एक जगह पर बेचारे प्रशासन वालों ने कहा खर्चा पूरा हम देंगे, दूसरे मौलाना को बुलाओ। जलसे वालों ने कहा कि खर्चा दे रहे हैं हमको, दूसरे को बुलाओ। मैंने पूछा न दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बात इतनी है मेरे अजीजों, जब हुजूर के इश्क में एक पागल बात करता है तो सारे पागल चिल्लाते हैं।
پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. یہ جو بیداری ہے, یہ جو بیداری ہے حضور کے نام کی, اسی سے دنیا خوف زدہ ہے. 100 سال پہلے اسی دھرتی پر انگریز یہ کہہ کر گئے تھے, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ بھوکا رہتا پیاسا رہتا ہے, موت سے گھبراتا نہیں, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریز کہتے تھے اس کو اگر بے خوف کوئی چیز کرتی ہے وہ حضور کی محبت ہے, حضور کی محبت ہے جو اسے بے خوف بناتی ہے. میرے عزیزو بے خوف ہو کر جیو, مرنا تو ایک دن ہے, کسی ہاسپٹل میں پاؤں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے حضور پاک کا نعرہ لگا کر دنیا سے جائے. اور قیامت کے دن بھی ہمارا یقین ہوگا, حشر میں ہوگا خلد میں داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. بہت اچھے, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, یا علی یا علی. اور ایک بات یاد رکھو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بس میرے عزیزوں میں اتنا چاہتا ہوں کہ جب مومنین یہ نوجوان حضور پاک کے غلام چارج ہو جائیں بس کافی ہے, یہ چارج ہو جائیں. میں چارج لاٹھی ڈنڈے بندوق بارود کی بات نہیں کرتا, صرف اتنی بات کرتا ہوں. ایک ادھیکاری ہے, انہوں نے کہا مولانا آپ چاہتے کیا ہیں, ایگریسیو لگتا ہے بیان, بھڑکاؤ ہوتا ہے. میں کہا ہاں میں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں, اتنا بھڑکانا کہ وہ آپ کے ننگے پن سے بیزار ہو کر آمینہ کے لال کے اخلاق میں آ جائے. کیا بات ہے, میرا جوان اتنا بھڑک جائے بس کافی ہے. یہ ننگوں کے پیچھے نہ بھاگے, یہ حضور پاک کے اخلاق کے پیچھے بھاگنے لگ جائے, حضور کی سنتوں کے پیچھے چلنے لگ جائے. کہا پھر ہوگا کیا, کہا بس ہمارا مدعا اتنا ہی ہے, جس کا غلام ہے اس کا بن کر رہنا چاہیے. ہمیں دنیا حضور کے نام سے جانتی ہے تو حضور کا بن کر رہنا ہوگا. آپ کو کس کے نام سے پہچانا جاتا ہے, حضور کے نام سے. آبرو ماں سے نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے ہے. وہ جو نہ ہو تو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ. یہ بات سب سنیوں کو معلوم ہے, وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہو تو. ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. آپ کو پتا ہے نا قبر میں کتنے سوالات ہوں گے, سب کو معلوم ہے. 3 سوال فرشتے آ کر پوچھتے تیرا رب کون ہے, جواب. اور پھر دوسرا سوال کرتے تیرا دین کیا ہے. 2 سوالات تو ہو گئے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال یہیں آ کر بہت سارے اپوزیشن والے اٹکتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, حضور کو دکھا کر پوچھیں گے فرشتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. فرق میں سمجھا رہا ہوں تینوں سوالات کا فرق. پہلے سوال میں فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے, کیا پوچھا, کون تھا نہیں, ابھی کون ہے. دوسرے میں بھی پوچھا تیرا دین کیا تھا نہیں, کیا ہے ابھی قبر میں بتا. لیکن حضور کی جب بات آئی فرشتے کہتے ہیں کیا کہتا تھا. اب کیا کہتا ہے وہ بات نہیں سنی جائے گی, دیکھ کر تو ہر کوئی پکارے گا آقا و مولا ہے. حضور کا چہرہ دیکھ کر ہر کوئی کہے گا یہ آقا و مولا ہے. فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے, قبر میں پوچھیں گے ما کنت تقول, کیا کہتا تھا دنیا میں. دوسرے سب جو اٹک جائیں گے کہیں ہاں لا ادری, معلوم نہیں. لیکن سنی گدھا کہے گا منکر نکیر سے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے.
کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مرا بھی ہوں اس نبی کے نام پر۔ کیا کہتا تھا تم پوچھتے ہو فرشتوں، سنی جواب دے گا جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، اور بھری جنت ہبا کر دے۔ یہ میرے نبی کے متعلق سنی گدا کہے گا۔ پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو جواب تو وہاں آ کر دینا ہی ہوگا۔ حشر کی بات چلو، حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب جگہ جائیں گے۔ سارے نبی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، اور حضور کہیں گے آجا میرے پاس۔ فرق قیامت کے دن شفاعت رسول اللہ کی ہے، حضور سجدے میں گر کر ہر ایک کی بخشش کروا رہے ہوں۔ یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا حال یہ ہوگا، ایک کندھے پر چادر ہوگی، وہ کھسک کر کے گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن بھی وہ ہم کو نہ بھولیں گے نہ فراموش کریں گے۔ عزیزان گرامی، اب پھر پوچھتا ہوں حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، جب تمہیں پتا ہے دنیا میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو پھر ان کی بات کیوں کریں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بس میری یہ تقریر کا خلاصہ ہے، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، ایمان ایسا رکھو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے ہمارا دین ہے، ہماری عزت ہے۔ آج اگر حالات ہمارے موافق نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ رہیں۔ رات ہوئی ہے نا، ابھی صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بچہ بھی بولے گا کہ صبح ہوگی۔ سورج نکلے گا، روشنی آئے گی، ہمیشہ اندھیرا نہیں ہوتا، وقت بدلتا ہے اور صبح آتی ہے۔ آج اگر کسی کیڑے کو حکومت ملی ہو اور اگر کسی کتے کو بھونکنے کی زبان آئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہمیشہ کا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے بڑے بڑے چنگیز آئے، بڑے بڑے ہلاکو آئے، اسلام کو ختم کرنے کی باتیں کرتے رہے، لیکن آج ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں بھی نہیں ملتی، ان کا نشان بھی نہیں ملتا، سب ختم ہو گئے۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ بے شک بے شک۔ ہاں، اتنی بات یاد رکھو، حالات کے اعتبار سے بہت سارے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہو، زیادہ سے زیادہ آپ میں کیا ہوگا؟ ابھی لوگ اپنا لباس بدلنے لگ جائیں گے، لوگ اپنے نام بدلنے لگ جائیں گے، ڈر کر ہواؤں سے طوفانوں سے گھبرانے والا غلام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آپ دیکھا جائے گا لوگ اب ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ کئی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ زبردستی پکڑ کر ایک مزدور طبقے کے کسی نوجوان کو پکڑیں گے جو کام کاج کرنے والا ہو، کہا بس تجھے جینا ہے اس دھرتی پر تو ہمارا نام لینا ہوگا۔ یہ زور زبردستی یہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ ہمیشہ زور زبردستی دوسرے دینوں کی طرف سے ہی ہوئی ہے۔ اسلام تو یہاں جو آیا تھا میرے عزیزوں، کس کے ذریعے سے آیا اسلام پتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے اسلام یہاں نہیں پہنچایا ہے، مدینہ طیبہ سے گدڑی پہن کر آنے والا غریب نواز اسلام پھیلا ہے۔ جھولی میں تلوار تو دور کی بات ہے، سبزی کاٹنے والی چاقو بھی نہیں تھی، لیکن اس غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام دیا ہے، بے شک بے شک، کلمہ طیبہ پڑھایا، وہ اخلاق سے متاثر کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ سے بھی یہی کہوں گا، حالات کے تمہارے نامساعد ہونے سے، تمہارے موافق نہ ہونے سے یہ کبھی نہ کرنا کہ تم اپنے آپ کو بدل لو، کبھی نہ کرنا
کہ تم اپنی ٹوپیاں چھپانے لگ گئے, داڑیاں چھلا کر گٹر میں ڈالنے لگ گئے, تم اپنے آپ کو بدل کر سیکولر بننے کی کوشش کرنے لگ گئے. ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیکولر بننے والے کتے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں آج. ہاں, کسی کی دھوتی میں چاٹ رہے ہیں, اور 6 مہینے کے بعد پجاریوں نے لات مار کر بھگایا ہے. دیکھا ہے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا دھرم بدل کر گیا تھا, کیا بات, نام بدل کر گیا تھا, اور یہ دجالی میڈیا ہاٹ سیٹ پر بٹھاتے تھے. اب بولو ایکس مسلم ہے, یہ سارے ایکس مسلم میڈیا کی شان ہے. ان کا حال یہ ہے کہ تمہاری دکان چلتی نہیں جب تک ہمارا نام نہیں لیتے. میڈیا والوں کا حال بھی یہی ہے نا, 24 گھنٹے بھوکتے رہے ہمارے اوپر. تم بتا رہے ہو کہ تمہاری آمدنی بھی ہمارے نام سے ہے, تمہاری انکم بھی ہمارے نام سے. ارے چینل تو چینل ہے, تمہارے پورے الیکشن ہمارے نام پہ, ساری جگہ پر کیوں ہم کو مدعا بنایا گیا ہے ہر جگہ. اور پھر ایک طرف کہتے ہو بڑی بیکورڈ ہے یہ قوم, یہ بڑی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے, ان کا کوئی قائد نہیں. ارے ٹوٹی پھوٹی ہوئی جماعت جب اس طرح ہے تمہارے لیے جڑی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا. میں بات آگے نہیں کرتا, صرف اتنی بات کر رہا ہوں, اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے حالات سے خوف کھا کر یا سمپتی گین کرنے کے لیے یا کسی کی خوشامدی اور چاپلوسی کے لیے چلے گئے, تو ان کا حال کیا ہوا. میاں جو اپنی برادری کے علاوہ دوسری کاسٹ کو نہیں تسلیم کرتا کبھی, وہ تمہارے کو کب قبول کرے گا. قرآن کہتا ہے ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے. تم کب تک ان کے لیے جوتے اٹھا کر گھومتے رہو گے. ساری چیزیں راضی کرنے کی نہیں ہوتی, خوشامدی کی نہیں ہوتی. اگر راضی کرنا ہو اللہ کو راضی کرو, ایک سجدے سے راضی ہو جائے, ایک سجدے سے اللہ راضی ہو جائے. تو دنیا کی چاپلوسی میں کیوں زندگی گزارتے ہو؟ اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی ہے تو پھر سارے راستے خود کھل جاتے ہیں. اور رزق دینا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ رزاق ہے. دنیا اگر ایک دروازہ بند کرے گی میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا. امتحان ہوگا, تھوڑا امتحان ہوگا, سٹرگل کرنا ہوگا, لیکن آئے گا وقت, اجالا آئے گا. میں آپ سے کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان, ابھی کربلا کا آخری میدان. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. اگر آج کتوں کا وقت ہے تو کل ہمارا دور آئے گا. میں کسی کے سلسلے میں نہیں کہہ رہا, بس بات اتنی کہہ رہا ہوں, امن کا وقت بھی آنا ہے, امن کا وقت بھی آئے گا, اور تمہارے لیے فضا خوشگوار بھی ہوگی. شرط اتنی ہے, قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, اللہ تم کو سب سے زیادہ کامیاب کرے گا. شرط یہ ہے کہ میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا. شرط کیا ہے؟ حضور کی وفاداری, حضور کی وفاداری. حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کا عزم کریں گے نوجوانوں. گھونڈی سے انقلاب آئے گا. یہ قلب شہر میں چاہتا ہوں نشہ سے پاک گونڈی ہونا چاہیے, ہر طرح کی بے حیائی اور آوارگی سے پاک گونڈی ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر دنیا اگر پوچھنا چاہے کہ حضور کے اخلاق ہمیں دیکھنا ہے تو لوگ تمہاری گلی کا پتہ بتائیں, ادھر آؤ, یہاں کے چلنے والوں میں مدینے کی خوشبو آتی ہے. اتنا انقلاب آپ کو لانا ہے انشاءاللہ. میں کسی اور بات کی تمنا آپ سے نہیں کر رہا, نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں. ایک بات کھل کر بتا رہا ہوں, میں پیشہ ور مقرر نہیں, میں کسی لفافے کے لیے آیا ہوا آدمی نہیں ہوں. بات صرف اتنی ہے, تم میں سے ایک بھی کھڑا ہو جائے عہد کر لے یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں, ہماری تقریر وصول ہو گئی. اگر ایک بھی کھڑا ہو کر کہہ دے بس یہ ہماری تقریر وصول ہو گئی. انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی ہم فساد کرانے نہیں آئے تھے,
کل کو جب یہاں کوئی آئے تو حضور پاک کے مدینے کی خوشبو محسوس کریں گے. آپ کو اگر کوئی ورغلاتا ہے میاں